اور تل قادری صاحب ماشاءاللہ جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں، اللہ معافی دے، یہ دھوبی والا واقعہ تو وہ ہر دفعہ چسکے لے کے بیان کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں دوست لگانی ہے، قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں، ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے۔ باپ پہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی شے نہیں۔ جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد دبو انہوں نے جا کے برسیاں کرو انہوں دیا، اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا، وہ لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنا ہے یار۔ آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، کچھ پوچھا میں نے کچھ؟ یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھے کہ ایسے کسی نے بنایا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں۔ خراب ہو جائے گا، میں ماں اماں بہن پہ آ جاؤں گا، میں ان کی اماں بہن پہ آ جاؤں گا میں۔ ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے، قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اس سے کیا سلوک کریں، فرمایا بخش دو۔ یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں، اور یہ شیخ تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا، اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا۔ تین یار جملے رٹوانے تھے نا۔ اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہوں، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یقیناً میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بہیو کرتے ہیں، او بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے، غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا۔ اور یہ جو لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں، وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں۔ فرشتوں کو تو پتا ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دو جواب بتائے گئے ہیں، جو بخاری میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی، اور کئی کتابوں میں۔ ربی اللہ یہ جواب دے گا، دین الاسلام، اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، جن کو اللہ نے تمہیں مبعوث کیا تھا۔ یہ نہیں کہ نبی اسلام سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا، مبعوث ہوا تھا۔ پھر کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاذا محمد رسول اللہ نہیں، یعنی آدھا کا سیگا ہے، حاضر رجل، اس میں مطلب حضور وہاں موجود ہے۔ سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے، جواب میں ہوا محمد رسول اللہ، تھرڈ پرسن۔ ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے، یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا، اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں جو مولوی نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ چوتھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا۔ اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، ہائے ہاتا لا ادری لا ادری، وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ ہاں دھوبی گیا، غوث پاک کا دھوبی، آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا۔ اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں، ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو فرشتے اسے چوتھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا۔ پھر بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں، یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے، اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر یہ سننے تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مخالف ہے شریعت کے۔ پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں، یوں اس کو کور کرتی ہے، لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا، آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا سامو۔ پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے، مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیاں پکا لی، اندازہ کریں، اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا، وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے۔ تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی، تو ہم کون سے کم ہیں، تو شعلہ ہے اور میں آتش۔ اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی، تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا، پاؤڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی، ارے باپ، اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا۔ آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی، چربی خون سب صبح ٹھیک تھی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی
تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج بھی ان کے محبوب مہمان آ جائے اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرے. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. کہ پورے جی مولانا روم گرو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا. تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے ہیں. ایک ایڈا تیل چھڑک دے رہے ہوتے. ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا, مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے, کوئی اور تیل ہوگا, کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل, سرسوں کا یہ ہوگا. تھوڑا جنہوں بینیفٹ بھی دئیے, ہو سکتا ہے کہہ رہے بالکل ہی سانو کھنڈے لین لا رہے ہیں. آپ مطلب یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوگا, نہیں, وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی. کرسچن مٹھی داڑھی سی حضرت ایڈون. اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا, ارامکو کمپنی امریکہ کی, اس نے نکالا تھا. اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے, یہ سارے عمرے کے لیے تو جاتے تھے لیکن تیل نہیں نظر آیا ہوتے. ہائے ہائے سعودی تیل نکلے, بزرگوں کی بزرگی بھی لے گئے. کیوں, یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستو سمانا جو ہوتے ہیں, تھلے ستو زمینہ, تیل بھی گراس. 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال ہوئے سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے. اتنی غریب قوم تھی. حضرت گورا صاحب نے آ کے ارامکو کمپنی نے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی, اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے. تھوڑا تیل بھی انہوں نے پہ جاتا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے. 8 کمپنیاں وہاں سے چلی جائے نا, پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی, کلبازیاں کھاتی ہوئی. ہاں یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کہ بھائی تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئی اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا. اچھا کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ان کے استقبال کے لیے, اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا. کتنے دماغ پہنچا دیکھو انجینئر تھا, رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا. اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک, یعنی نہ پیشاب, نہ کھانا, نہ پینا, نہ نماز. اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے, اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ, اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ 2ری صدی ہجری کا ہے, 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مزے لے کے سنا رہے ہیں. لہٰذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے, بزرگوں کی طرف منسوب. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا. تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کم بھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی, चिकन लेग पीस. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا. اور کہنے کی سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جھوکی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ یہی تو وہ نہیں بتا رہا. فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی ہے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کتنے کوکڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ اور ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہا ہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا, ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا, بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا تو نے کام کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا
یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ڈبا پیر نہیں جے, یہ اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن, آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے دالا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں یہ پجاروں میں پھرتے ہیں, امرید ہو, پرانے بزرگ, پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے ہیں, انہوں نے دالا پہ کھواندے ہیں. کتنے دماغ گیا میرا, او پہ گیا تھوڑے بزرگ, وہ پہ گیا. اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں, یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں, یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ہوتا تھا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. ہاں, مڑ کر کے کچھ نہیں چھوڑنا, اس دن رکھنا. لمبا پالا نے سارے بابے سی, انہوں نے مننے لینو اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو, قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادروائز یہی بےزتی تمہاری ہوتی رہے گی, کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں کہ جنہیں صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بارے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے. Emotional damage. کیوں دیں, اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے, تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالی تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں, انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا, کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تبتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا. یہ ہندو آگے مر جائے ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. عزت ہے تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو, نہیں چھوڑا میں یہ توڑا کو بابا چھڑنا. بالکل میرا ایک نعرہ تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے, میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.